بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسماعیل خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں مولانا فضل الرحمان کے متنازع بیان کے بارے میں۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان کے اس بیان سے سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ پورے پاکستان سے شدید رد عمل آیا ہے اس کے بارے میں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان سیاست میں اور مخالفت میں ہر حد کو عبور کر گئے ہیں۔ انہوں نے نہایت ہی بیہودہ زبان استعمال کی ہے۔ انہوں نے نہایت ہی ایک ایسی زبان استعمال کیا ہے کہ جس کے بارے میں پاکستان میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک عالم دین، ایک دینی جماعت کے سربراہ جو گزشتہ 40 سال سے صرف مذہب کے نام پر ووٹ لے رہے ہیں، جو لوگوں کے امام بنے ہوئے ہیں، جو لوگوں کی دینی رہنمائی کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں، اور جن کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص ہماری جماعت کو ووٹ دے گا تو وہ جنت میں جائے گا، اگر کوئی خان کو یا کسی اور کو ووٹ دے گا تو اس کی جنت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص اعتکاف کی حالت میں جمعیت علماء اسلام کو یعنی ان کی پارٹی کو ووٹ دینے جائے گا تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اور اگر خان کو ووٹ دینے کے لیے چلا جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں گویا جو مولانا فضل الرحمان ہیں وہ اس زمانہ کے امام ابو حنیفہ ہیں، وہ اپنی فقہ بھی تشکیل دے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نیا مسئلہ گھڑ لیا ہے جو ایک متنازع بیان دے کر پاکستان میں پہلے سے بھی زیادہ متنازع ہو چکے ہیں، بدنام ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے جب ان کی سیاست کی ابتدا تھی، محترمہ بے نظیر بھٹو پر کیچڑ اچھالا تھا، ان پر فتوے لگائے تھے، عورت کی حکمرانی پر سوال اٹھایا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے سجدہ سہو کر لیا۔ انہوں نے اسی بے نظیر حکومت کے ساتھ اشتراک کیا، اس میں عہدے لیے، بلکہ جتنی بار بھی محترمہ بے نظیر بھٹو اقتدار میں آئی ہیں یہ ان کے ساتھ تھے، بلکہ ان کا ماضی یہ ہے کہ یہ ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ حزب اقتدار میں ہی ہوتے ہیں، یہ کبھی حزب اختلاف میں نہیں رہے۔ یہ تو پہلی بار ہوا ہے کہ عمران خان نے ان کو ساتھ ملانے سے انکار کر دیا اور ان کی شدید مخالفت کی تو ان کو حزب اختلاف میں رہنا پڑا، لیکن ان سے صبر نہیں ہوا۔ یہ پی ڈی ایم انہوں نے بنائی اور ساری پارٹیوں کو ملا کر عمران خان کی حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، انہوں نے جو بیان دیا ہے اس میں محترمہ یاسمین راشد صاحبہ کا شدید بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں فضل الرحمان کے خلاف مقدمہ درج کراؤں گی۔ کیا یہ کسی عورت کے بطن سے پیدا نہیں ہوئے؟ کیا ان کی ماں نہیں ہے جو اس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں بے حیائی پر مبنی؟ اور سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر ہر جگہ مولانا فضل الرحمان کی مذمت کی جا رہی ہے، ان کی مفاد پرستانہ سیاست پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اور بعض لوگ تو یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ پرویز مشرف دور میں جو شہداء کی زمین تھی ان کے وارثوں کو جو دی جانی تھی وہ انہوں نے اپنے نام کرا لی تھی، اس کے بارے میں بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے طاقتور ادارے جو ہیں، نیب ہے یا کوئی بھی ہے، وہ فضل الرحمان کے خلاف تحقیقات کا آغاز نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دھڑلے سے دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم مدارس کے طلباء کو آپ کے خلاف لائیں گے، اور بلیک میل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، اور چونکہ ان کی پشت پر مذہبی طبقہ ہے اس لیے ساری حکومتیں ان سے خوف زدہ ہوتی ہیں اور ان کی کرپشن پر کوئی بھی سوال نہیں اٹھاتا۔ اور انہوں نے حالانکہ خود اقرار کیا ہے سلیم صافی کے پروگرام میں کہ پاکستان میں جو ڈرون حملے ہوتے رہے ہیں اس کی جو اجازت نامہ تھا اس پر انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں، اور بڑی ڈھٹائی سے سلیم صافی کو یہ کہتے ہیں کہ اس پر تو سب نے سائن کیے تھے، ہمارے سائن کی کیا خاص بات ہے۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اس طرح کے شخص سے جو خود کو ایک مذہبی عالم کہتا ہے اور ایک دینی جماعت کا سربراہ ہے، اس طرح کی اخلاقیات جو ہے ایسی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن یہ مخالفت میں اور بغض میں ہر حد عبور کر گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔